علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر پرورش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ رہتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا۔ انہوں نے دیکھا آپ دونوں رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، پیاری پیاری آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ان آیتوں میں اچھی اچھی باتیں ہیں، پیاری پیاری باتیں ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ تعجب سے یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا انہیں محبوب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات انہیں جان و دل سے عزیز تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھ کر ہر کام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے بے تکلف وہ مان لیتے۔ لیکن آج تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، اور کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سجدے نہ کرتے تھے۔ اتنی پیاری پیاری آیتیں بھی میں نے آج ہی سنی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے، اسی دین پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ کے جتنے رسول آئے سب یہی دین لے کر آئے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت تعجب ہوا۔ انہوں نے پوچھا، اچھا یہ رکوع اور سجدے کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، مجھ پر اپنا کلام اتارا ہے تاکہ میں لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاؤں۔ لوگ بھٹک رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھاؤں اور ان کو اللہ کی عبادت پر ابھاروں۔ یہ رکوع اور سجدے ہم اسی اللہ کو کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، تو کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ہیں میں بھی لا سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میں بھی عبادت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بھی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پیارے بھائی، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تم بھی اسی کی عبادت کرو اور لات و عزا کو چھوڑ دو، جتنے بت ہیں سب کو چھوڑ دو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اچھا ذرا میں اپنے باپ سے پوچھ لوں۔ رات بھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند نہ آئی۔ وہ جاگتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تھا یا جو کچھ کرتے دیکھا تھا سب پر غور کرتے رہے۔ پھر صبح ہوئی تو بولے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کرتا ہوں۔ مجھے باپ سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بتائیے میں کس طرح رکوع کروں، کس طرح سجدہ کروں اور کس طرح اللہ کا کلام پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت نماز سکھا دی اور جو آیتیں نازل ہو چکی تھیں وہ بھی یاد کرا دیں۔ اب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ضرور ساتھ ہوتے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک ساتھ ہی رہتے تھے۔ بھلا وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پیچھے رہنے والے کب تھے؟ وہ بھی ایمان لے آئے اور شوق سے دین کی باتیں سیکھنے لگے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائیں، پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے رہے۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب سے ساتھ ہوا
انہوں نے آپ کو بہت بڑا انسان پایا، آپ کو حد درجے شریف اور نیک دل پایا اور نہ جانے کیا کیا پایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کے لیے آرام جاں بن گئی۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وہ دونوں دعوت اسلام سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ یہ ابو قحافہ تیمی کے بیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور پاک بازی سے بہت متاثر تھے، اسی لیے بہت محبت کرتے تھے، بے انتہا ادب و احترام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو غیر معمولی نعمت سمجھتے۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بڑی محبت کرتے اور بہت ہی پیار و خلوص سے ملتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی انہیں اسلام کی دعوت دی اور قرآن پاک کی چند آیتیں سنائیں، انہوں نے آبائی دین کو ہاتھوں سے سلام کیا اور کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور دین کی خوبیاں بیان کیں تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے جو انتہائی اخلاص و عقیدت کا نمونہ تھے۔ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ نے سچ فرمایا اور سچ بولا۔ آپ کا کام، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سنی تو مارے خوشی کے اچھل پڑیں، ان سے رہا نہ گیا، فوراً سر پر نقاب ڈالی اور سامنے آ کر مبارکباد دی، بولی: ابو قحافہ کے بیٹے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کو ہدایت دی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سہارا ملا اور آپ کے لیے کچھ میدان بھی ہموار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت رحم دل اور نرم مزاج تھے، ساری قوم ان کی عزت کرتی اور چھوٹے بڑے سب ان کا احترام کرتے۔ وہ قریش کے سب سے اونچے گھرانے سے تھے، وہاں کے بھلے برے سب ان کی نگاہ میں تھے۔ تجارت ان کا پیشہ تھا، اس میں بڑی برکت ہوئی، اللہ نے خوب دولت دی، دولت کے ساتھ دل بھی دیا، مال آتا رہتا اور وہ بھی دل کھول کر خرچ کرتے رہتے۔ سوجھ بوجھ اور دانائی بھی بلا کی تھی، مشکل سے مشکل بات چٹکی بجاتے حل کر دیتے، اسی لیے ہر معاملے میں لوگ ان سے مشورہ کرتے اور یوں بھی ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتے۔ ان میں کچھ ایسی باتیں تھیں جو دلوں کو موہ لیتی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام پھیلانے لگے۔ جو لوگ ان کی سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے متاثر تھے، ان کو انہوں نے دین کی باتیں بتائیں اور اسلام لانے کی دعوت دی۔ بہتوں نے ان کی بات مان لی اور اسلام لے آئے۔ جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے وہ یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ پھر جرح کے بیٹے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو ارقم کے بیٹے ارقم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مرد بھی عورتیں بھی۔ جو عورتیں ایمان لائیں ان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں بھی تھیں۔ اب اسلام رفتہ رفتہ پھیلنے لگا، لوگ مسلمان ہوتے لیکن کھلم کھلا اسلام کا اعلان نہ کرتے۔
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھل کر کام نہ شروع کیا تھا، ابھی کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دی تھی، اور جو مسلمان تھے وہ بھی اپنے اسلام کو چھپاتے اور اندر ہی اندر دین کی تبلیغ کرتے۔ جن لوگوں میں وہ ایمانداری کی بو پاتے اور کچھ حق کی طلب محسوس کرتے، بس انہی کو وہ دین کی دعوت دیتے اور قریشی سرداروں کی نظروں سے بہت بچ بچ کر رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرنی ہوتی یا آیتیں یاد کرنی ہوتی تو بستی کے باہر نکل جاتے، نماز کا وقت ہوتا تو چھپ چھپا کر غاروں میں چلے جاتے اور وہاں اطمینان سے نماز ادا کرتے۔ پھر پرانے مسلمان نئے مسلمانوں کو حدیثیں یاد کراتے اور دین کی باتیں بتاتے۔ کسی طرح کافروں کو بھی سنگن مل گئی، لہٰذا اب سارا بھید جاننے کی فکر ہوئی اور وہ مسلمانوں کی ٹوہ میں لگ گئے۔ چنانچہ بہت جلد ساری باتیں معلوم ہو گئیں اور وہ جان گئے کہ مسلمان غاروں میں جا جا کر نمازیں پڑھتے اور باہم کوئی نیا دین سیکھتے سکھاتے ہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت دیتے ہیں اور شرک و بت پرستی سے روکتے ہیں۔ بتوں کی دنیا میں تو توحید کی آواز کتنی عجیب آواز تھی۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا یتیم بھتیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا وہ سب کو دین سے پھر جانے پہ ابھارتا ہے؟ کیا وہ دیوتاؤں سے بے وفائی پر اکساتا ہے؟ قومی دین سے بغاوت، آبائی دین سے عداوت، کیا محمد کی یہ ہمت ہو گئی؟ ہر سو ایک ہلچل مچ گئی اور ہر طرف ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا۔ کسی نے تو کہا محمد پر جن کا اثر ہے، اور کوئی بات نہیں۔ کسی نے کہا اس کو نام و نمود کی ہوس ہے، اور یہ تو ایک نشہ ہے جس کو زمانہ خود ہی اتار دے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ کر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق الالتفات ہی نہ سمجھا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس نئے دین کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کو خیال ہوا کہ چلیں اس دین کو بھی جانچیں، پرکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کام کی چیز مل جائے، نقصان تو ہوگا نہیں، ہوگا تو فائدہ ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ جائزہ لیتے، نتیجہ یہ ہوتا کہ اس میں سے ان کو اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آتی اور وہ مسلمان ہو جاتے۔ ابو طالب کے بھی دل میں آیا کہ چلیں بھتیجے سے ملیں اور دیکھیں اس نے کیسا دین نکالا ہے۔ ایک دن ابو طالب اسی ارادے سے گھر سے نکلے، ساتھ میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں لخت جگر علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ دونوں آبادی سے بہت دور آ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے ڈر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ابو طالب نے پوچھا، بھتیجے تم نے یہ کیسا دین اپنایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، یہی ساری نبیوں اور رسولوں کا دین ہے۔ دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین ہے، پر اللہ نے یہ دین دے کر مجھے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ چچا جان، آپ کا مجھ پر سب سے زیادہ حق ہے، میری خیر خواہی کے آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ کے ساتھ میری سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ آپ کو اس دین کی دعوت دوں۔ آپ کو بھی چاہیے میری اسی خواہش کو ٹھکرائے نہیں۔ ابو طالب نے کہا، بھتیجے باپ دادا کا دین چھوڑنا تو میرے لیے ناممکن ہے، البتہ میری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ جب تک جان میں جان ہے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، بیٹے
اس دین میں تو آ گئے لیکن اسے سمجھتے بھی ہو؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں ابا جان، میں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں، اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو مانتا ہوں۔ رب کو خوش کرنے کے لیے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، ٹھیک ہے بیٹے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھلی باتیں ہی بتاتے ہیں، وہ جیسا کہیں ویسا ہی کیا کرو۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہ ہوئے مگر بیٹوں کے لیے اسلام کو ہی پسند کیا۔ کیا اس میں بھی کوئی راز تھا؟ قریش کے ساتھ ان کا یہ انداز رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا برتاؤ رہا؟ یہ ساری باتیں سامنے آئیں گی تبھی کوئی فیصلہ ہوگا۔ مسلمان جب نماز پڑھتے تو قریش ان کا مذاق اڑاتے، وہ رکوع کرتے تو یہ قہقہ لگاتے، اور جب وہ سجدے کرتے تو یہ جملے چست کرتے۔ روز بروز یہ چیز بڑھتی ہی گئی، بدمعاشوں نے اسے ایک ہنسی دل لگی کا سامان بنا لیا۔ مسلمان مکہ کی گھاٹیوں میں عصر اور چاشت کی نمازیں پڑھا کرتے، ٹھیک اسی وقت یہ بھی وہیں پہنچ جاتے، پھر آنکھیں مارتے، کچھ اشارے بازیاں کرتے اور پھر زور کا قہقہ لگاتے۔ اتفاق سے ایک دن مسلمانوں کو غصہ آ گیا اور جوش سے بے قابو ہو گئے، پھر فریقین کی آستینیں چڑھ گئیں اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشرک کو ایسا مارا کہ کھوپڑی پھٹ گئی اور پھر خون کے فوارے جاری ہو گئے۔ یہ پہلا خون تھا جو عرب میں اسلام کے لیے بہا۔ جتنا ہو سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں سے دور رہتے تاکہ مسلمان ان کی شرارتوں سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ قرآن سنانا ہوتا یا کوئی نئی وحی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دار ارقم میں لے کر چلے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہوئے 3 سال ہو گئے۔ ہر ایک جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور سب کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور پکڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی کافی بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ اب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا دعوت دیں، جو کام اب تک چھپ کر کرتے تھے اب اعلانیہ کریں۔ فَاصْدَعُوا بِمَا تُؤْمَرُوا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ملے کیے جائیں اور مشرکوں کے چکر میں نہ پڑیں۔ نبوت کو 3 سال ہو گئے۔ اتنے دنوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر دعوت دیتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہ ڈریں بلکہ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کریں اور نڈر ہو کر رب کا پیغام سنائیں۔ نیز یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں، اور اگر کچھ نادان نہ مانے تو ذرا بھی پرواہ نہ کریں۔ یہ حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ہر وقت گھر ہی میں پڑے رہتے اور سوچا کرتے کہ کیا کریں اور کس طرح اہل خاندان کو سمجھائیں۔ یہ بات ایسی نہ تھی کہ یوں ہی چھپی رہتی، چند ہی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کا چرچا ہو گیا۔ پیوں نے سنا تو وہ بہت ڈریں اور گھبرائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے یا کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گھر گئے۔ چنانچہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولیں، پیارے محمد، کہو کیا حال ہے؟ گھر سے نکلنا تم نے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بتاؤں پھوپھی جان، مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ہے اور میں اس سے دبا جا رہا ہوں۔ دیکھو پھوپھی جان، ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں اور دوسری طرف وہ بتوں کو بھی پوجتے ہیں، کیا اس طرح وہ خدا کو راضی کر لیں گے؟
نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو تباہی کے لچھن ہیں۔ چنانچہ خدا کا حکم ہے کہ میں انہیں ہوشیار کروں اور ان سے کہوں کہ اپنی حرکتیں چھوڑ دیں، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ دل میں آتا ہے کہ سب کو کھانے پر بلاؤں، پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں۔ پھپھیوں نے کہا کیا حرج ہے، کر ڈالو دعوت، لیکن دیکھو چچا ابو لہب کو مت بلانا، وہ مرتے دم تک تمہاری باتیں نہیں سنیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا اور تمام رشتہ داروں کو کھانے پر بلایا، اوروں کے ساتھ ابو لہب کو بھی بلا لیا، حالانکہ پھپھیوں نے منع کیا تھا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ وہ آپ کا سخت دشمن ہے اور ہر بات سے جلتا ہے اور مخالفت کے لیے ہر آن تیار رہتا ہے۔ دعوت میں بہت سے لوگ آئے، سب کھانے پینے میں شریک ہوئے۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، چچیرے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے کہ لوگ کھا پی چکیں تو اپنی بات کہیں اور سب کو دین کی دعوت۔ ابو لہب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیریں۔ اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین گڑھ لیا ہے، اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں۔ اتفاق سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں، خوب بات بنے گی۔ یہ سوچ کر وہ فوراً کھڑا ہوا، بولا محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچیرے بھائی، دیکھو تم وہیں راگ الاپو جو ان کو بھلا لگے۔ یہ جو کچھ دنوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے، کہتے ہو کہ باپ دادا کا دین غلط ہے اور اس سے ہٹ کر ایک نیا دین نکلا ہے، تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کی باتیں اچھی نہیں۔ تم اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ خدا کی پناہ۔ ہاں یہ بھی یاد رہے کہ سارے عرب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں۔ اب اگر تم اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا کہ پکڑ کر تمہیں قید میں ڈال دیں۔ یہ ان کو گوارا ہے، پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور پھر سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چاہا کہ کچھ بولیں، لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں کہ ان میں کیا کیا برائیاں ہیں، لیکن ابو لہب نے موقع ہی نہ دیا۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتے ہوئے پھر بولا، یہ تو بخدا بہت بری بات ہے، تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں کہ اس وقت تو تم بڑی زحمت میں پڑ جاؤ گے۔ اگر حوالے کر دو گے تو ذلیل ہوگے اور ہمیشہ کے لیے بدنام ہوگے، اور اگر حمایت کرو گے تو مارے جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، وہ بھی وہاں موجود تھیں۔ یہ سب سن کر وہ بے تاب ہو گئیں اور بولیں، میرے بھائی تجھ کو شرم نہیں آتی کہ بھتیجے کی مخالفت کر رہا ہے؟ خدا کی قسم جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں کہ آل مطلب میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، سن لے وہ نبی یہی ہے۔ ابو لہب بہت زور کا قہقہ لگاتے ہوئے، تمہارا کیا، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لی اور گھر میں بیٹھ رہی؟ اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لی اور پھر دوسرے قبیلوں نے بھی انہی کا ساتھ دیا تو پھر کیا بنے گا؟ وہ تو ہمیں چیونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے۔ ابو طالب بولے، جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ ابو لہب نے کہا، بھائیوں چلو یہاں سے نکل چلو، اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں۔ چنانچہ سب اٹھ کر چل دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور خاندان والوں کو دوبارہ کھانے پر بلایا۔
پھر جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا اور فرمایا، دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا، خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا، اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں اس کا رسول ہوں اور اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ سن لو، عرب میں کوئی بھی اپنی قوم کے لیے مجھ سے بہتر چیز نہیں لایا۔ میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ رب کا حکم ہے کہ میں تم کو اس طرح بلاؤں، ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بعد بھی اسے باقی رکھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے کو تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا، کس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا اور کس نے حق کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی، ہر ایک کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے پاگل کی بڑھ جانا اور حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ تکنے لگے، اور کچھ لوگوں نے نفرت سے رخ پھیر لیا اور وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کیا۔ ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا، یہی کوئی 12-13 سال کا، بدن بھی کچھ یوں ہی سا، چھوٹا سا قد، دبلا پتلا جسم، آنکھیں آئی ہوئیں، مگر تھا بہت بہادر، بڑی ہمت والا۔ اٹھ کر بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ کتنا عجیب و غریب منظر تھا یہ۔ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر بے قابو ہو گئے اور خاموش فضا قہقہوں کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ پھر وہ چوٹ کرتے ہوئے بولے، کیوں ابو طالب، اب بھتیجے کی پیروی کرو گے یا بیٹے کی؟ اس طرح دوسری مجلس بھی برخاست ہو گئی، لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں، مگر اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے اور پورے ولولے سے کام کرتے رہے۔ ایک دن کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور درد بھری آواز سے چیخے، قریشی بھائیوں، قریشی بھائیوں! لوگ چونک اٹھے، ارے بھائی، یہ کون پکار رہا ہے؟ کس کی آواز ہے یہ؟ پھر کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے اور بے تابی سے پوچھنے لگے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا آپ لوگ یہ تو بتائیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن سے ایک فوج نکلنا چاہتی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں ہاں ضرور، نہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تو کبھی جھوٹی بات سنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے عزیزوں، میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، جو تمہارے سامنے ہے، میں اسے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کی دوسری طرف۔ قریشی بھائیوں، خدا کی ناراضی سے بچو اور اپنی آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اور تم کو اس نے آگ میں جھونکنا چاہا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ آگ سے بچنے کی تو بس ایک ہی تدبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اقرار کر لو۔ یہ سننا تھا کہ ابو لہب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا جیسے لال انگارہ، چنانچہ فوراً وہ تن کر اٹھا اور کڑک کر بولا، ناز ہو تیرا، تو نے اسی لیے بلایا تھا؟ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناٹے میں آ گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ خاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں، ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں، لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس کا انداز اور سخت ہو گیا
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلی کٹی سناتا رہا۔ آخر لوگ وہاں سے چل دیے، لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں۔ کوئی کہتا، بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ کوئی کہتا، وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں۔ کوئی کہتا، جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہماری بھی کیوں نہیں کرا دیتا۔ اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیرووں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارقم کے یہاں چلے جاتے۔ وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے۔ جو ناخواندہ ہوتے ان سے کئی بار سنتے کہ خوب یاد ہو جائے، اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے، پھر خود یاد کر لیتے، بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے۔ آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے، مگر مشرکین اسے یوں ہی ہنسی مذاق پر ٹالتے رہے۔ یہ ایک سنجیدہ خطرہ ہے، یہ باور کرنے کو بھی نہ وہ تیار تھے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں، ان سے کون الجھے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی راہ میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھے ہیں، مگر یہ ساتھ نبھنے والا نہیں۔ صرف 2 دن کی بات ہے، اس کے بعد یہ سب گرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی اپنا پناہ لیں گے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز کچھ مشرک کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا۔ نیز دل میں خیال آیا کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں اس ذلت سے بچایا جائے۔ چنانچہ فرمایا، اے قریش، تم تو دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بالکل ہی ہٹ گئے ہو۔ تم ان حقیر مورتیوں کو پوجتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو۔ بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناخوش ہوگا۔ مشرکوں پہ یہ بات بہت گراں گزری اور کچھ بحثی پہ تل گئے۔ بولے، کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوجتے ہیں، اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے، یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو، اللہ بھی چاہنے لگے گا۔ یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولا ہو گئے اور آپس میں بولے، اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پک گیا ہے، آخر کب تک برداشت کیا جائے۔ ہم چپ کیا رہے کہ یہ بالکل ہی ڈھیٹ ہو گیا، اتنا کہ ہماری عقلوں پر چوٹیں کرنے لگا اور ہمارے آباء و اجداد تک کو گمراہ کہنے لگا، اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی تو نہیں بخشتا۔ اچھا، تو اب تو ہم بالکل نہیں گوارا کریں گے، ایک دم نہیں کریں گے۔ پھر وہ سب اٹھ کر چل دیے، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے۔ اب جہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی موضوع گفتگو تھے۔ کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی ڈرانے اور دھمکانے میں مصروف تھا۔ سارے مشرک سردار سر جوڑ کر بیٹھے اور باہم مشورہ کرنے لگے، محمد دیوتاؤں پر زیادتی کر رہا ہے، اس کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ ہمارے دین کے پیچھے پڑا ہے، اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے؟ کیا محمد دیوتاؤں کی توہین کرتا ہے، ان دیوتاؤں کی جو ہمارے معبود ہیں، ہم سے پہلوں کے معبود ہیں؟ کیا محمد ہم کو الو سمجھتا ہے جو مورتیوں کو چھوڑ دینے کی دعوت دیتا ہے؟ ان مورتیوں کو جن کے لیے عرب کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، آ کر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور کعبہ کی طرح ان کا طواف کرتے ہیں، کیا وہ چاہتا ہے کہ سارا عرب ہم پر ہلہ بولے
یا یہ چاہتا ہے کہ ہر قبیلہ ہمارا بائیکاٹ کر دے اور ہمارے یہاں آنا جانا چھوڑ دے کہ تمہاری تجارت ٹھپ پڑ جائے اور ہم دانے دانے کو ترس جائیں۔ بہت دیر تک یوں ہی باتیں ہوتی رہیں، پھر طے پایا کہ کچھ لوگ ابو طالب کے پاس جائیں اور ان سے بھتیجے کی شکایت کریں، نیز کہیں کہ محمد کو منع کر دیجئے کہ وہ نہ ہم کو کچھ کہے اور نہ ہمارے دیوتاؤں، نہ اس کو ہمارے دین سے کوئی سروکار ہے نہ ہم کو اس کے دین سے۔ چنانچہ قریش کے کچھ سردار ابو طالب کے پاس گئے اور وہ یہ تھے: حرب کا بیٹا ابو سفیان، ربیعہ کا بیٹا عتبہ، مغیرہ کا بیٹا ولید، وائل کا بیٹا عاص اور حشام کا بیٹا عمرو۔ ہاں، وہی عمرو جس کی کنیت ابو الحکم تھی اور جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سب ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی۔ ابو طالب نے بھی ان کی دلدہی کی، بڑی نرمی سے بات چیت کی اور کسی طرح سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک و بت پرستی سے روکتے رہے اور تنہا اللہ کی عبادت پر ابھارتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ایک جتھا ہو گیا۔ اب مشرک بہت گھبرائے کہ اگر محمد کامیاب ہو گیا اور اس کا دین پھیل گیا، نیز ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا تو پھر کیا بنے گا؟ تب تو ہماری شامت آ جائے گی، وطن عزیز ویران ہو جائیں گے اور ہمارا سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ گول مول بات ٹھیک نہیں، اب کوئی دو ٹوک فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پھر ابو طالب کے پاس آئے اور بولے: ابو طالب، آپ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، جان و دل سے ہمیں عزیز ہیں، ذرا بھتیجے کے معاملے میں انصاف کیجیے، اس سے کہیے کہ ہمارے دیوتاؤں کو برا نہ کہے، ہمارے دین میں عیب نہ نکالے، ہماری عقل و خرد پر حملے نہ کرے اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ نہ کرے۔ ہاں تو آپ اسے سمجھا دیجئے، ورنہ بیچ سے ہٹ جائیں، ہم خود ہی اس سے نمٹ لیں گے۔ آخر آپ بھی تو اس کی باتوں سے بیزار ہیں، آپ کو بھی اس طرح چین مل جائے گا۔ اب ابو طالب سے کچھ بننا پڑا، مجبور ہو کر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ بولے: بھتیجے، یہ قوم کے مالدار اور سردار لوگ ہیں، انہیں تم سے کوئی شکایت ہے، اگر نہ تم ان کے دیوتاؤں کو کچھ کہو نہ یہ تم کو اور تمہارے خدا کو کچھ کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چچا، جو چیز ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیا اس طرف انہیں بلانا چھوڑ دوں؟ ابو طالب نے کہا: وہ کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں کہتا ہوں کہ یہ زبان سے صرف ایک فقرہ کہہ دیں، اگر یہ راضی ہو جائیں تو پورا عرب ان کا غلام ہو جائے اور ساری دنیا ان کے قدم چومے۔ ابو جہل زور سے چیخا: تیرے باپ کی قسم، وہ کون سا فقرہ ہے؟ اس جیسے 10 فقرے ہم سے سن لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ یہ سنتے ہی سب کے سب تل ملا اٹھے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گئے اور نفرت سے گردنیں پھر گئیں، اور وہ کہتے ہوئے چل دیے: اچھا دیکھ اب تیری کیسی مٹی پلید کرتے ہیں ہم۔